رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، صدق الله العلي العظيم. یہ جشن غدیر کا انعقاد آپ حضرات کے لیے بہت بہت مبارک ہو۔ پروردگار اس امام بارگاہ اس سینٹر کی رونقوں میں اضافہ فرمائے، مومنین میں اتحاد و یکجہتی، وحدت اور اخوت پیدا فرمائے۔ لفظ اخوت بے ارادہ زبان پر نہیں آیا ہے، بلکہ یہ ذکر کرنا بھی مقصود ہے کہ روز غدیر مومنین کے لیے روز اخوت ہے۔ روز غدیر مومنین کے لیے روز اخوت قرار دیا گیا ہے، اور باقاعدہ سکھایا گیا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ عقد اخوت پڑھو۔ اس دنیا میں لوگ صرف عقد نکاح یاد رکھتے ہیں، اور آخرت کی عقد حور العین کے لیے تڑپتے رہتے ہیں۔ وہ عقد حور العین تب میسر آئے گا جب روز غدیر عقد اخوت بھی پڑھا جائے۔ یہ عقد اخوت روایات میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ عالم و آدم میں اخوت کو روحانی اور ثقافتی دونوں سطحوں پر، اور اخلاقی اور سیاسی دونوں سطحوں پر معاشرے کی تشکیل کا ایک حکیمانہ اصول جس شخص نے بنایا ہے، جس ذات گرامی نے بنایا ہے، اس کا نام محمد عربی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ اخوت آپ دیکھیے کہ 2 مرتبہ آپ نے عقد مواخات کی تقریب منعقد فرمائی، ایک مرتبہ مکے میں، ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں، اور اپنے اصحاب کے درمیان ایک کو دوسرے کا بھائی قرار دیا۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ نے جس کو ان کا بھائی قرار دیا تھا، اس کی اخوت کی تمنا کرنے والے بہت سے تھے، مگر کوئی اس رتبے تک پہنچ نہ سکا۔ اور دونوں مواقع پر حضرت نے فرمایا کہ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم میرے بھائی ہو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب بات سے بات نکلتی ہے، جب اتنی بات کہہ دی تو یہ ایک فقرہ بھی کہہ دوں۔ روایات اخوت کی تفہیم کے لیے ذرا گہرائی کے ساتھ اگر کوئی یہ سوال کرے کہ
یہ تو شجرہ نسب بہت واضح ہے. حضرت عبداللہ اور حضرت ابو طالب بھائی تھے. یہ حضرت عبداللہ کے فرزند، وہ حضرت ابو طالب کے فرزند، تو ویسے بھی بھائی تھے. تو یہ کون سی خصوصیت تھی کہ جو بھائی بنانا پڑا اور اعلان کرنا پڑا؟ یہیں پر میں عرض کرتا ہوں کہ ظاہری انساب اور رشتوں سے ہٹ کر ایک باطنی نظام بھی ہے شجرہ نور کا. اگر کوئی باطنی نظام نہ ہوتا تو پھر اس حدیث کی بطور خاص ضرورت نہیں تھی. اور اسی لیے اس مسئلے کو اگر تفصیل سے عرض کروں تو بہت کچھ عرض کرنا پڑے گا. میں اختصار پر بنا ہے تو بس ایک مختصر جملہ کہہ دوں. محمد ابن عبداللہ کا علی ابن ابی طالب کا بھائی ہونا کوئی بڑی بات نہیں تھی. علی ابن ابی طالب ویسے بھی محمد ابن عبداللہ کے بھائی تھے، مگر علی ابن ابی طالب کو محمد ابن عبداللہ نے اپنا بھائی ہونے کا اعلان نہیں کیا تھا، محمد رسول اللہ نے اپنا بھائی ہونے کا اعلان کیا. محمد رسول اللہ نے بحیثیت رسول اعلان فرما رہے تھے. اور یہ وہ منزلت تھی جو کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہو سکتی تھی. یہ اسی کو حاصل ہو سکتی تھی جسے حق سبحانہ و تعالی نے اپنے کلام میں قرآن مجید میں اپنے رسول کا نفس کہا ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ قرآن کا متن ہے جس میں نفس رسول قرار دیا گیا، اور یہ اس قرآن کی آیت کی حدیثی تشریح ہے جس میں علی کو رسول اللہ کا بھائی قرار دیا گیا. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. ایک اور بلندر صلوات پڑھیے. اب یہاں بہت سے اور گوشے ہیں، لیکن اب اس موضوع کو یہیں پر میں چھوڑتا ہوں اور اس آیت کی طرف آپ کی توجہ مبذول کراتا ہوں. یہ تو صرف اس لیے عرض کیا تھا کہ میں چاہتا تھا کہ یہ اخوت کی رسم جو قائم کی تھی پیغمبر نے، یہ ہم میں اور آپ میں زندہ رہے. باقاعدہ ایک کو دوسرے کا بھائی بنانا، اور جو روایت ہے، جو عربی میں صیغہ سکھایا گیا ہے، صیغہ اخوت روز غدیر، اس میں یہ ہے کہ ایک دوسرے سے کہے کہ تم ہمارے ایمانی بھائی ہو اور ہم تمہارے ایمانی بھائی ہیں، اور ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ جنت میں ہم اس وقت تک قدم نہیں رکھیں گے جب تک تمہیں ساتھ نہ لے لیں. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. اگر یہ تہذیب زندہ رہے اور یہ صیغے پڑھے جائیں اور ہمیشہ یاد دلایا جائے، اور جو عربی نہیں اسی لیے میں نے اردو میں ترجمہ کر دیا نا، تو یہ جو مسلمانوں میں ایک دوسرے کو جہنم میں پہنچانے کی کوشش ہوتی ہے، اس میں کتنی بڑی رکاوٹ آ جائے گی. ہر فرد دوسرے کو جہنم پہنچانے کے لیے تیار رہتا ہے یا سند جاری کرتا رہتا ہے کہ یہ دوزخی ہے، یہ جہنمی ہے، یہ کافر ہے. اگر یہ تہذیبی محور ہو جائے، خدا کی قسم اگر مسلمانوں کی تہذیب کا محور غدیر ہو جائے اور وہ عقد مواخات پیغمبر کے اسرار منکشف و منجلی ہو جائیں، تو کتنا بڑا انقلاب، اخلاقی اور روحانی انقلاب آ جائے گا ہمارے معاشرے میں، پوری ملت کے معاشرے میں، کہ ایک دوسرے کے لیے فکر مند ہوگا کہ میں بھی جنت میں جاؤں گا، تمہیں بھی لے کر جاؤں گا، اور جب تک تم جاؤ گے نہیں میں جنت میں داخل نہیں ہوں گا. کیا محبت ہے، کیا مودت ہے.
کیا چیز سکھا گئے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو میں سمجھتا ہوں آج میری تقریر کے خاتمے پر کیک تو کاٹیں گے آپ، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ عقد اخوت پڑھ کے دشمنی بھی کاٹیں گے. کسی بھی قسم کا رشک ہو، حسد ہو، کسی سے رنجش ہو، کوئی خفگی ہو، کسی بھی قسم کی، سب بھلا دیجئے آج، اور ایک دوسرے سے بغلگیر ہو کر عقد اخوت پڑھیے، اور گواہ کیجئے ان ملائکہ کو اور ان فرشتوں کو جو آج اس جشن میں شرکت کے لیے آسمان سے نازل ہوئے ہیں کہ دیکھو ہم ان کو اپنا بھائی بنا رہے ہیں، ولایت کا رشتہ قائم کر رہے ہیں، ولایت علی ابن ابی طالب کے لحاظ سے ہم انہیں اپنا بھائی قرار دے رہے ہیں. فرشتوں اگر ہم بھول گئے تو تم یاد دلا دینا. آپ کو معلوم ہے آج کتنے فرشتے آپ کے جشن میں شریک ہیں؟ کتنے مومن جن شریک ہیں؟ کتنے ملائکہ آپ کو اوپر سے دیکھ رہے ہیں خوش ہو کر؟ جہاں بھی جشن غدیر ہوتا ہے وہ صرف فرش پر نہیں ہوتا، فرش سے عرش تک جشن غدیر ہوتا ہے. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. یہ جشن غدیر، میں اس سے پہلے کئی موقعوں پر یہ بات کہہ چکا ہوں. ہر سال ہی جشن غدیر تو محفل پڑھتا ہوں، روز غدیر تو پہلے کہہ چکا ہوں. وہی جملہ اپنا آپ کو دوبارہ سنا رہا ہوں. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں دو عیدیں ہیں بس، ایک عید فطر ہے اور ایک عید قربان. میں تھوڑی سی اس میں ترمیم اور اصلاح کرنا چاہتا ہوں. عید فطر اور عید قربان یہ دونوں عیدیں ہیں، یہ مسلمانوں کی عیدیں ہیں. عید غدیر اسلام کی عید ہے. بہت فرق ہے دونوں میں. مسلمانوں کی عید اور اسلام کی عید. اسلام کی عید اس لیے ہے کہ آج وہ آیت نازل ہوئی تھی کہ جس پر ہم آپ نہیں. یہ واقعہ ہے دربار خلافت مدینہ کا. دیکھیے میں نے بہت احتیاط سے کہا ہے، دربار خلافت مدینہ کا یہ واقعہ ہے کہ ایک یہودی آیا، پڑھا لکھا عالم، حبر یہودی، اور اس نے مسند خلافت پر جو شخصیت متمکن تھی اس سے پوچھا کہ بھئی ایک آیت ایسی ہے آپ کی کتاب میں کہ خدا کی قسم اگر یہ آیت توریت میں ہوتی تو جس دن اس آیت کا نزول ہوتا اس دن کو ہم عید مناتے ہیں. اچھا یہ روایت تمام مسلمانوں کے ہاں مل جائے گی، صرف ایک مسلک میں نہیں. تھوڑا سا اختلاف ہے روایت میں مگر اصل روایت ثابت ہے. اگر روایتوں میں اختلاف ہو اور کچھ چیز مشترک ہو اور کچھ چیز مختلف فی ہو تو واقعے کا انکار نہیں کیا جا سکتا. مثلا میں آج یہاں آیا، آج سے پہلے کبھی نہیں آیا. اب آج میں تقریر کر کے چلا جاؤں اور لوگ آج بھی میرے آنے کا انکار کر دیں تو پھر دیکھا جائے گا کہ باقی حضرات کیا کہتے ہیں. کوئی ایک دو انکار کرے تو دوسرے لوگ کیا کہیں گے، نہیں وہ آئے تھے انہوں نے تقریر کی. کوئی اتنا ہی کہے گا وہ آئے تھے انہوں نے تقریر کی. کوئی کہے گا کہ نہیں وہ آئے تھے اور انہوں نے اخوت کے موضوع پہ تقریر کی.
کوئی دوسرا کہے گا وہ آئے تھے انہوں نے غدیر کے موضوع پہ تقریر کی تھی، تیسرا کہے گا وہ آئے تھے اور انہوں نے سورہ مائدہ کی آیت کی تلاوت کی تھی، اس کے ضمن میں تقریر کی تھی۔ اب یہ تمام بیانات جمع کیے جائیں گے تو دیکھا جائے گا کتنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ آئے تھے، کتنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آئے تھے، اور جو لوگ کہہ رہے ہیں آئے تھے الگ الگ ضرور ہے بیان۔ کوئی کہہ رہا ہے اخوت کا بیان تھا، کوئی کہہ رہا ہے سورہ مائدہ کی آیت پڑھی تھی، کوئی کہہ رہا ہے ولایت کا بیان تھا، کوئی کہہ رہا ہے غدیر کا بیان تھا، لیکن یہ سب کہہ رہے ہیں کہ آئے تھے۔ واقعہ ثابت ہو جائے گا، واقعہ ثابت۔ اب یہاں کہ بھائی واقعاً کوئی یہودی عالم دربار میں آیا تھا یا نہیں آیا تھا، یا یہ کوئی جعلی و وضعی حدیث ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ ہمارے ہاں بھی یہ روایت ہے اور ان کے ہاں بھی یہ روایت ہے۔ جواب میں فرق ضرور ہے، اور یہ بات تاریخ بتا دے گی کہ جواب میں فرق کیوں ہوا۔ دیکھیے تاریخ کا لفظ زبان پر آ گیا تو ایک بات یاد رکھیے گا، یہاں اسکالرز بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے، بہت بڑا مسئلہ ہے جو فلسفی آف ہسٹری سے بھی تعلق رکھتا ہے، فلسفہ تاریخ سے، اور خود ہسٹری سے بھی تعلق رکھتا ہے، کہ ہمیشہ اس دنیا میں جب بھی کوئی طاقت اقتدار میں آتی ہے تو تاریخ کو بدلتی ہے، تاریخ کو تبدیل کرتی ہے۔ آپ حضرات اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہوں گے، ہم لوگ بر صغیر سے تعلق رکھتے ہیں، پاکستان ہندوستان، آپ کی آنکھوں کے سامنے تاریخ بدلی نہیں جا رہی ہے، بدلی جا رہی ہے اس وقت، یعنی آپ کی نگاہوں کے سامنے تاریخ بدلی جا رہی ہے۔ ایک طبقہ حکمراں کا آیا، ایک جماعت اقتدار میں آئی، وہ دوسری جماعت کے خلاف تاریخ لکھے گی، دوسری جماعت آئی تاریخ میں اقتدار میں، وہ پہلی جماعت کے خلاف تاریخ لکھے گی، متن کو تبدیل کرنے کی کوشش ہوگی، حوالے مٹائے جائیں گے، جھوٹے حوالے بنائے جائیں گے، یہ سب آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ یہ صرف آج کی بات نہیں ہے، ہمیشہ سے انسان کی فطرت یہی رہی، اور اس تاریخ کو سامنے رکھ کر، تاریخ لکھنے والوں کو سامنے رکھ کر، دربار میں لکھنے والے تاریخ کے کتنے ہوتے ہیں؟ درباری، پیڈ سرونٹس، اسکالرز کم بکتے ہیں، خوب بکتے ہیں، صحافی کم بکتے ہیں، خوب بکتے ہیں، ضمیر فروشوں کی کمی نہیں ہے، قلم فروشوں کی کمی نہیں ہے، علم فروشوں کی کمی نہیں ہے، ہر طرح کے لوگ ہیں، ہر دور میں رہے، فطرت انسان کی یہی ہے، اگرچہ فطرت اولیہ بہت پاکیزہ ہے، لیکن جب ہم کہتے ہیں عام طور پر محاورے کے طور پر، روزمرے میں جب کہتے ہیں کہ فطرت انسان کی یہی ہے تو دراصل فطرت ثانویہ مراد ہوتی ہے، یہ سب جانتے ہیں تو اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بہت سی چیزیں وضاحت اس لیے کر دیتا ہوں کہ نئی نسل اب ہماری زبان سے بھی آشنا نہیں ہے، تو ایسے موقعوں پہ جب کہا جاتا ہے فطرت ہی انسان کی یہ ہے تو مراد ہوتا ہے فطرت ثانویہ۔ اب ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، ہر دور میں تاریخ بدلنے کی کوششوں کی پے ہم کوششوں کے باوجود اگر کوئی حقیقت نہ بدلی جا سکے تو کتنا بڑا معجزہ ہوگا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ تو اب دوسرا جملہ کہہ دوں کہ یہ تاریخ عالم و آدم کا سب سے بڑا معجزہ ہے جسے کہتے ہیں غدیر۔ پوری قوت سے غدیر کو مٹانے اور بھلانے کی کوشش کی گئی، اب پوری تجلی کے ساتھ غدیر آج بھی موجود ہے۔
ہم آہنگ طور پر سب حضرات پھر ایک بار بلند صلوات پڑھ دیں محمد. اچھا، یہ جو میں عرض کر رہا ہوں اس میں ذرا بھی مبالغہ نہیں ہے. تاریخ آدم و عالم کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے غدیر. ویسے تو اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات جو ہے اس نے جو کچھ بنایا سب معجزہ ہے. یہ یاد رکھیے، آپ کا وجود معجزہ نہیں ہے. آپ انسان، آپ معجزہ نہیں ہیں، آپ کا وجود معجزہ ہے. اچھا، یہ آپ کی قدموں کے نیچے جو زمین بچھی ہوئی ہے یہ معجزہ نہیں ہے؟ زمین معجزہ ہے. زمین کی حرکت معجزہ ہے. ایک آن میں 2 سمتوں میں حرکت کرنے والی زمین خود متحرک ہے اور سب کو ساکن کیے ہوئے ہے. یہ معجزہ نہیں ہے؟ اور اس کاسمولوجی کو دیکھیے، کاسموس کو دیکھیے اور کاسمولوجی کو پڑھیے. کیسی کائنات بنائی اللہ نے، خدا کی قسم. زمین پر رہیے، سطح زمین کو دیکھیے تو لگتا ہے کہ ہاں یہاں نشیب ہے، یہاں فراز ہے، یہ اونچی ہے، یہ نیچی ہے. کائنات میں جا کے دیکھیے تو پستی نظر نہیں آئے گی، بلندی ہی بلندی نظر آئے گی. معلوم ہوتا ہے کہ عالم ہستی کا سفر بلندیوں سے بلندیوں تک ہے. آپ اگر واقعی فضا میں چلے جائیے تو وہاں بتا سکتے ہیں کہ زمین نیچی ہے یا چاند نیچا ہے، کون سا ستارہ نیچا ہے، کون سا اونچا ہے؟ بہت مشکل ہے. یہ پوری جو کائنات کی بناوٹ ہے معجزہ ہے. پہاڑ اپنی جگہ معجزہ ہیں، اور یہ جو ریت کے ذرے ہیں چھوٹے چھوٹے یہ معجزہ ہیں. یہ جو ایٹم ہے اور ایٹم کے اندر جو الیکٹرانز گردش کر رہے ہیں اور جو نیوکلیس ہے، یعنی کوارکس سے لے کر اسٹارز تک سب معجزہ ہی معجزہ ہے. اللہ کی ذات ہی ایسی ہے، وہ جو بناتا ہے معجزہ ہی ہوتا ہے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اس پوری کائنات میں لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں اللہ کے نامتناہی معجزوں میں سب سے بڑے معجزے کا نام محمد عربی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. محترم اکرام، یہ کسی کی گاڑی ہے YT50، یہ پلیز اس کو موو کریں پلیز. وہ کسی کی ڈرائیو وے بلاک کی ہوئی ہے آپ نے. YT50 جس کسی کی بھی آپ موو کریں. بسم اللہ. یاد رہے گا، معجزات سے بھری ہوئی کائنات میں سب سے بڑا معجزہ ذات گرامی محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے بعد دوسرا معجزہ وہ ذات گرامی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. غدیر تاریخ کا وہ معجزہ ہے جو اللہ کے 2 سب سے بڑے معجزے کو ایک منبر پہ لے آتا ہے. صلوات پڑھ دیجیے. اللہ کا ایک معجزہ دوسرے معجزے کا تعارف کراتا ہے، ایک معجزہ دوسرے معجزے کا مظہر بنتا ہے، ایک معجزہ دوسرے معجزے کی دلیل بنتا ہے،
ایک معجزہ دوسرے معجزے کی سپر بنتا ہے، ایک معجزہ دوسرے معجزے کی نقاب بنتا ہے۔ یہ ہے معجزہ تاریخ جس کا نام ہے غدیر۔ غدیر کی بڑی عظمت ہے، اس کا باطن بہت نامتناہی ہے۔ ظاہر میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلامی کیلنڈر کے 12 مہینوں میں سے ایک مہینے کے ایک دن کا نام ہے۔ یہ ایک دن ازل سے ابد تک کے پورے سلسلہ زماں پر احاطہ رکھتا ہے۔ یہ ایک دن، یہ کوئی معمولی دن نہیں ہے۔ اور اسی لیے میں نے کبھی عرض کیا تھا کہ روز غدیر جو سورج طلوع ہوا تھا وہ سورج تھا جو کبھی غروب ہونے والا نہیں۔ یہ جو روز سورج نکلتا ہے نا، یہ نکلتا ہے اور ڈوبتا ہے، صبح نکلتا ہے شام کو ڈوب جاتا ہے، صبح نکلتا ہے شام کو ڈوب جاتا ہے۔ روز غدیر جو منبر غدیر سے سورج طلوع ہوا تھا وہ کبھی غروب ہونے والا ہے نہیں۔ اب جو لوگ نہیں سمجھتے ان کی مجبوری ہے۔ دیکھیے یہ جو میں عرض کر رہا ہوں نا، صرف خطیبانہ سخن گستری نہیں ہے، یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، یہ کوئی عقیدت کی باتیں نہیں ہیں، یہ عقیدے کی بات نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، میں اس لیے وضاحت سے عرض کر رہا ہوں کہ کوئی کہے کہ بھئی یہ ان کا عقیدہ ہے، اپنے عقیدے کی بات کر۔ کلیتاً اسلام نے کچھ مخصوص عقیدے نہیں بنائے ہیں۔ عقیدوں کی بنیاد، یہ بہت بار میں پورا عشرہ پڑھ چکا ہوں کراچی میں ایک سال، عقیدوں کی بنیاد محض جہالت بھی ہو سکتی ہے، عقیدوں کی بنیاد غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے، عقیدوں کی بنیاد نادانی بھی ہو سکتی ہے۔ دنیا میں کتنے لوگ ہیں کیا کیا عقیدے لیے بیٹھے ہیں۔ کرپٹ سے کرپٹ ظالم و جابر انسان کو کوئی عادل مان لے اور اپنا عقیدہ بنا لے، آپ کیا کر لیں گے؟ آپ کیا کر لیں گے؟ مطلب اتنی کتنی مثالیں، پتھر کو سامنے رکھ کے کوئی اسے خدا سمجھ لے۔ اب یہ عقیدہ ہے نہیں ہے، اس عقیدے کو رکھنے والے کتنے لوگ ہیں دنیا میں؟ ہے نہیں۔ پیڑ کو اپنا خدا مان لیا، جانور کو اپنا خدا مان لیا۔ یعنی ذرا سوچتے نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جتنے حیوانات خلق کیے ہیں سب کے سر زمین کی طرف جھکے ہوئے ہیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ جتنے حیوان ہیں، حتیٰ کہ شیر، یہ ہے نا کہ جنگل کا شیر، جنگل کا بادشاہ کون ہے؟ شیر۔ شیر کا سر بھی جھکا رہتا ہے۔ جتنے حیوانات ہیں سب کے سر جھکے رہتے ہیں۔ فضا میں اڑنے والے پرندے بھی سر ان کے جھکے ہوئے ہیں۔ صرف ایک ہے مخلوق خدا، انسان، جس کا سر اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ بلند ہے۔ یعنی اللہ نے انسان کو بنیادی طور پر سرفراز بنایا ہے۔ اب یہ جملہ بھی دوسری یا تیسری بار کہہ رہا ہوں، کبھی کبھی کہنا ہی پڑتا ہے اپنا یہ جملہ۔ ابھی پٹنے میں بھی کہہ کے آیا ہوں، ہندوستان میں۔ اور کیسا کریم ہے، کیسا عظیم ہے وہ رب، کیسا لطیف ہے، کیسا عظیم ہے، کیسا کریم ہے وہ رب، جس نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا اور انسان کو سرفراز بنایا، اور ہمارے پاؤں کے نیچے مضبوط زمین رکھ دی تاکہ ہم اور زیادہ پستی میں گر نہ سکیں،
اور سر کے اوپر آسمان اتنا اونچا بنایا کہ جس قدر اٹھ سکو اٹھو. مومنین، یہ لیڈیز یا جینٹس میں نیبر کمپلین کر رہے ہیں، کسی کی گاڑی ہے بلاک کر رہی ہے YT56 پلیز موو کر لیں ایز سون ایز پاسبل. نیبر کمپلین کر رہے ہیں سلور یارس جس کی بھی ہے لیڈیز یا جینٹس میں، پلیز موو ایز سون ایز پاسبل. نیٹلی روڈ پہ. تو توجہ برقرار ہے آپ کی. میں یہ مضامین اس لیے بھی خاص طور سے عرض کرتا ہوں کہ میری طبیعت میں، میرے ذہن میں بس ایک دھن سمائی ہوئی ہے کہ بحیثیت انسان ہمیں بلند سے بلندتر ہوتا جانا چاہیے، اور خاص طور سے مومنین کے معاشرے کو. یعنی یہ ایک تعلیمی اور تربیتی اور ثقافتی مشن ہے. اس لیے بھی یہ جملہ عرض کرتا ہوں، اور ہر طرح سے یہ آمادہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کہیں سے بھی ہمارے بچوں میں، ہماری ماؤں میں، ہمارے بزرگوں میں، بچوں میں، جوانوں میں ہمت پست نہ ہونے پائے. تو اس میں یہ بھی یاد رکھیں کہ خود اپنی خلقت پہ دیکھیں کہ زمین تو ویسی بچھا دی اللہ نے کہ اب اس سے زیادہ نیچے نہیں جا سکتے. کہ جتنا حوصلہ ہو حوصلہ بڑھاؤ، پرواز کرو. اور مولا ایسا دیا، آقا ایسا دیا، نبی رہبر ایسا دیا جو صاحب معراج ہے، اور اس کا جانشین ایسا دیا جو پوچھنے والا ہے. پوچھ لو مجھ سے، پوچھ لو قبل اس کے کہ تمہارے درمیان نہ رہوں، میں اس زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستے جاؤں. اب خلقت کے اعتبار سے کوئی کمی نہیں رکھی، رہبری کے اعتبار سے کوئی کمی نہیں رکھی. اب بھی اگر ہم اور آپ ترقی نہ کریں تو پھر خدا کے سامنے جواب دہ ہونا ہوگا. ہر اعتبار سے ترقی کرنی ہے، یعنی کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، کوئی ایکسکیوز نہیں. روحانی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، علمی اعتبار سے معاشرے میں ترقی کرنی. رسول صاحب معراج اور امام وہ جس کی ولایت کا مژدہ معراج پہ سنایا گیا، اور اس صاحب معراج کا نفس ایسا تھا جس نے ہمیں اور آپ کو، ہر انسان کو دعوت دی کہ وہ تو تھے صاحب معراج. اپنی اپنی حیثیتوں میں تم بھی اگر عروج کا سفر کرنا چاہو تو راستہ دکھانے کے لیے موجود. وہ ہے علی، نام ہی علی ہے. علی کے معنی ہی بلند کے ہیں. علی کہتے ہیں اسے، یہ صفت مشبہہ ہے لغوی اعتبار سے. ڈکشنری میننگ بھی یہ ہے اس کے کہ وہ ذات جس سے بلندی کبھی جدا نہیں ہو سکتی. یعنی جو شے اس سے جدا ہو جائے وہ کچھ ہو سکتی ہے، بلندی نہیں ہو سکتی.
یہ ہے علی، یہ ہے علی. علی نام گرامی وہ ہے کہ ان سے بلندی جدا نہیں ہو سکتی، اور اگر کوئی شے علی کے قدموں سے جدا ہو جائے تو وہ کچھ ہو سکتی ہے، بلندی نہیں ہو سکتی. خدا آپ حضرات کو توفیق عطا فرمائے کہ ولایت مطلقہ امیر المومنین کو اپنی زندگی میں نافذ کر سکیں. اصل مسئلہ یہ ہے، ان جشنوں کے منعقد کرنے کا ماحصل کیا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے خوش ہو لیے، کیک کاٹ لیا، خوب اچھا لذیذ تبرک مل گیا. اصل تبرک یہ نہیں ہے جو نوش جان کر کے چلے جاتے ہیں. اصل تبرک بھی اس ذات گرامی یا اہل بیت کے تذکروں کا یہ ہے جو اس طرح جزو روح بن جائے کہ پھر روح سے جدا نہ ہو. وہ ذکر، وہ درس، وہ سبق، وہ ہمت، وہ حوصلہ، وہ فضیلت، وہ منقبت، وہ اخلاقی بلندی رزق جاں بن جائے، ہماری اور آپ کی سیرت کا اور روح کا اور نفس کا حصہ بن جائے کہ جو جدا نہ ہو. تو ایک جملہ عرض کروں، کل بھی ایک جگہ غدیر کے تعلق سے کہہ رہا تھا، اس جملے کو ذرا سا آگے بڑھا دوں آج، لیکن ٹھہر کر، اب وقت زیادہ رہ نہیں گیا. اتنی سرعت سے وقت گزرتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے جیسے ان لمحوں کو بھی پر لگ جاتے ہیں اور یہ بھی بلندیوں کی طرف پرواز کرنے لگتے ہیں. غدیر میں، غدیر کی اہمیت یہ ہے سب سے زیادہ، یہ جو آیت میں نے پڑھی تھی اس کا ترجمہ کر دوں کم سے کم، اگرچہ سارا بیان اسی آیت کی روشنی میں ہو رہا ہے. قرآن مجید کا 5واں سورہ، عدد بھی کیا اچھا ہے، بھولیں گے نہیں. پہلا سورہ کیا ہے؟ سورہ حمد. دوسرا سورہ سورہ بقرہ. تیسرا سورہ سورہ آل عمران. چوتھا سورہ سورہ نساء. 5واں سورہ سورہ مائدہ. تو 5ویں سورے میں، 5ویں سورے کا جو مطلع ہے نا، سرنامہ، وہ میں نے پڑھا ہے آپ کے سامنے. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان لانے والو اپنے عقدوں کا، اپنے عہدوں کا ایفا کرو. ایفا عہد کرو، جو بھی عہد کرو اسے پورا کرو. اچھا، جو بھی عہد کرو اسے پورا کرو، یہ بھی ہو سکتا ہے مفہوم، لیکن میں اس پر راضی نہیں ہوں. اس میں شریعت بھی حائل آئے گی، ہوگی. اس میں قرآن خود رکاوٹ بنے گا. یہ نہیں ہے کہ جو بھی تم عہد کر لو اسے پورا ضرور کرو. اگر کسی امر باطل پہ عہد کیا ہے تو، اگر آپس میں کوئی ایسا عہد کر لیا جو اصلاً نہیں ہونا چاہیے تھا، عہد کر لیا، معاہدہ کر لیا، تو کیا وہ معاہدہ پورا کرنا لازم ہے؟ خدا کے حقوق ضائع ہوں، رسول کا حق ضائع ہو، شریعت پامال ہو، قرآن پامال ہو، آپس میں ایک دوسرے کا حق پامال ہو، اس طرح کا کوئی اگر معاہدہ کر لیا تو کیا قرآن کہے گا کہ اس عہد کو وفا کرو؟ اب یاد رکھیے، یہ موشگافی اس فقیر کی ہے کہ اصلاً بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کی اپنی ایک حرمت ہوتی ہے. بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے جو معانی وابستہ ہوتے ہیں ان معانی کی ایک حرمت، ایک عظمت، ایک طہارت ہوتی ہے. تو لفظ عہد وہ لفظ ہے اور لفظ عقد وہ لفظ ہے جس میں معنی وہ ہیں کہ کسی امر باطل پر عہد کو عہد کہیں گے ہی نہیں، کسی امر باطل پر معاہدے کو عقد کہیں گے ہی نہیں. لغت نگار کہتے رہیں، اہل زبان نہیں کہیں گے. اب یہ بڑی نازک بحثیں ہیں، بڑی نازک اور لطیف بحثیں ہیں. تو
جب قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، تو یہ نہیں کہ جو بھی تم آپس میں عہد کر لو اس کو پورا کرو. آپ کو معلوم ہے، تاریخ میں ہے، کیا عرض کروں میں، کیسے کیسے عہد کر رکھے تھے آپس میں لوگوں نے. مثلا یہ عہد کر لیا تھا کہ ہم رسول کو قتل کر دیں گے. آج تک ہم پوچھتے ہیں کہ بھئی اس عہد کا ذکر تو ہے تاریخ میں، یہ تو بتاؤ وہ تھے کون جنہوں نے آپس میں عہد کیا تھا. تو اپنے چہرے بھی چھپاتے پھرتے ہیں، اپنی کتابیں بھی چھپاتے پھرتے ہیں. کون تھے وہ جنہوں نے عہد کیا تھا؟ کون تھے وہ جنہوں نے کوشش کی، اقدام کیا تبوک کے بعد واپسی کے سفر میں کہ رسول کو گھاٹی میں رسول کا ناقہ گر جائے اور آپ شہید ہو جائیں. اس عہد کو عہد کہیں گے قرآنی اصطلاح میں، اور کہیں گے کہ جس عہد کو کیا تھا اس پہ وفا کرو. نعوذ باللہ من ذالک، 100,000 بار نعوذ باللہ من ذالک. یہ بڑی لطیف اور دقیق بحث ہے جو فقہ میں بھی کرنے کی ہے، تفسیر میں بھی، تعویل میں بھی، اور یہاں میں نے عرض کر دی اس وقت. یہ آیت جہاں سے سورہ مبارکہ مائدہ شروع ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان لانے والو عقدوں کو پورا کرو، وفا کرو عہدوں کی. تو ایک روایت یہ ہے، علماء صرف اسے فقہ کے مسائل میں، فقہ کے بھی معاملات کے مسائل میں صرف لاتے ہیں عموماً. روایت ہے معصوم سے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی ہے، عقود عقد کی جمع ہے، عقود عقد کی جمع ہے، جب ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، بلکہ کم سے کم 10 مرتبہ رسول اللہ عہد ولایت علی ابن ابی طالب کا اعلان کر چکے تھے. ہر مرتبہ عہد و پیمان لے چکے تھے. اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ایمان لانے والو جو تم عہد کر چکے ہو اس کی وفا کرو. اب بیٹا آپ تشریف رکھیں، ایک سب مل کر بلند آواز صلوات پڑھ لیں. اذان مغرب کا وقت قریب ہوا چاہتا ہے اور میں اذان سے پہلے اپنی گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں. تو 10 مرتبہ اعلان ہو چکا تھا، جس میں پہلا اعلان تو دعوت ذوالعشیرہ ہی میں ہوا تھا. اچھا، اعلان کے طریقے ہوتے ہیں، اگر کوئی طریقوں سے واقف ہو تو سمجھے گا کہ کب دعوت ذوالعشیرہ سے پہلے بھی اعلان ہو چکا تھا. میں مثال دوں، بالکل محسوس، یہ ہال ہے اور یہ سینٹر ہے اور کوئی ایک اس کا ذمہ دار ہے. وہ یہاں اسٹیج سے کسی اور کا نام نہ لے کہ میں جا رہا ہوں، اگر میں نہیں رہوں گا تو کون ذمہ دار ہوگا. جاتے وقت صرف تالا بند کیا، اس کے بعد چابی اپنے ہاتھ سے دوسرے کے ہاتھ میں دی، کہ بھئی یہ چابی تم سنبھالنا، خدا حافظ. سب کے سامنے چابی دینا اعلان ہے. مثال واضح ہے، چھوٹی سی بچوں کو بھی یاد رہ جائے گی. اسی طرح کون کس کا وصی و جانشین ہے، کون کس کی جان ہے، کون کس کی روح ہے، کون کس سے وابستہ ہے، یہ تو اعلان اسی وقت ہو گیا جب خانہ کعبہ کی دیوار شق ہوئی اور وہاں سے جناب فاطمہ بنت اسد بچے کو لے کر نکلیں اور پیغمبر نے اپنے ہاتھ میں لیا. وہ بچہ جو اب تک آنکھیں کھولے بند کیے ہوئے تھا، اس نے آنکھیں کھول کے روح مبارک مصطفیٰ کی زیارت کی اور پیغمبر نے فرمایا کہ تم نے اپنی نظر کے لیے مجھے مخصوص کیا، میں نے اپنے علم کے لیے تمہیں مخصوص کیا. اعلان ہو گیا یا نہیں؟ اعلان ہو گیا یا نہیں کہ جانشین کون ہے؟ جو علم کا وارث وہی جانشین. اس سے تو وہ بھی نہیں انکار کر سکتے جو مادی وراثت کے قائل نہیں ہیں.
جو مادی وراثت کے قائل نہیں ہیں وہ بھی انکار نہیں کر سکتے کہ حضور نے اپنے علم کا وارث انہیں بنایا ظاہری طور پہ. اور مثلا جنگ میں بھیج رہے ہیں, حضور نے اپنے سر کا عمامہ اتار کے اپنے ہاتھوں سے وہ عمامہ علی کے سر پہ باندھا ہے. رسول اپنے سر کا عمامہ اتار کے کسی کے سر پہ رکھ دیں, اس سے زیادہ بڑی کوئی نشانی ہو سکتی ہے جانشینی کی؟ جزاکم اللہ. بس اب چند جملوں میں عرض کرنے دیجیے. تو اعلان تو بار بار ہوتا رہا, طرح طرح سے ہوتا رہا, لفظوں میں ہوتا رہا, عمل سے ہوتا رہا. غدیر میں جو اعلان ہوا وہ تھا اعلان ولایت کبریٰ, اعلان ولایت مطلقہ. اعلان ولایت مطلقہ کے معنی یہ تھے کہ ہمیں اپنی پوری زندگی میں ولایت علی کو نافذ کرنا ہے, نافذ کرنا ہے. ہماری زندگی کے ہر شعبے پر ولایت علی کی چھاپ ہونی چاہیے, قانون ولایت کی گرفت ہونی چاہیے. مثلا ابھی راستے میں گفتگو ہو رہی تھی, ہم دنیا میں رہتے ہیں, دنیا سے کٹ کے تو نہیں رہ سکتے. علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت نافذ کرنے کے لیے بہت سے چھوٹے چھوٹے کام ان کے نوکروں کو بھی کرنے ہیں. یہاں کے پارلیمنٹ میں بھی ہمارا کوئی آدمی ہونا چاہیے جو پوری کمیونٹی کو ریپرزینٹ کر سکے اور کم سے کم ولایت کی آواز اٹھا سکے. اور ایک دن وہ آئے کہ اس ملک میں روز غدیر چھٹی کا دن منایا جائے. کرنا پڑے گا نا, مگر ایک عہد کے ساتھ, ایک کمٹمنٹ کے ساتھ, ایک عہد وفا کے ساتھ, معرفت کے ساتھ, معرفت کے ساتھ, مولا سے وفاداری کے عہد کے ساتھ. یہ نہیں کہ ایوان سیاست میں گئے تو بک گئے, بکنے کا ارادہ ہو تو ہرگز نہ جائیے گا. نفس مضبوط ہو, عہد مولا سے ہو, اور پھر یہاں آ کے علم تھام کے بیعت کرو پہلے حسین کی, اور اس کے بعد یہ عہد کر کے جاؤ کہ آقا جتنی بھی منزلیں ملیں گی ترقی کی سیاست میں, جہاں بھی, وہاں جہاں تک ممکن ہوگا حکیمانہ انداز سے آپ کے مشن کی تکمیل کریں گے, آپ کے چاہنے والوں کو فائدہ پہنچائیں گے اور آپ کے دشمنوں کو راستے سے ہٹائیں گے. یہ جملہ آخری بھی یاد رکھنا. مجھے معلوم ہے کہ یہ فقیر اب جہاں بھی گفتگو کرتا ہے بات پوری دنیا میں پہنچ جاتی ہے, تو اس لیے یہ جملہ بھی کہہ دوں. آج روز غدیر ہے, عہد ولایت مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ عہد تبری بھی نہ کیا جائے. بس تقریر ختم ہو رہی ہے, تقریر ختم ہو رہی ہے, تقریر ختم ہو رہی ہے. اب مجھے بول لینے دیجئے, اپنے جذبات تھوڑے سے قابو میں رکھیے. تبری کے معنی سمجھیے. ایک جملہ یاد رکھنا جوانوں عزیزوں, تبرہ کرنے کا کام ہے, کہنے کا نہیں. یعنی کیا؟ یعنی کیا؟ یعنی دشمنی علی سے دور رہنا اور دشمن علی سے دور رہنا, یہ رہنے کا کام, کرنے کا کام, کہنے کا نہیں. نعرے کی چیز نہیں ہے, نعرے کی چیز ہی نہیں ہے, یہ عمل کی چیز ہے. عمل یعنی یہ تبرے کے معنی کیا ہے؟ یعنی نجاست سے ہٹ کے چلو. آپ سیدھے راستے پہ جا رہے ہیں, سڑک پہ جا رہے ہیں, کہیں نجاست غلاظت پڑی ہوئی ہے تو آپ دامن سمیٹ کے گزر جائیں گے یا نہیں؟
اسی کا نام ہے تبرہ، جو کرنے کی چیز ہے، کہنے کی نہیں۔ برائیوں سے بچو، بروں سے دور رہو، برائی میں مبتلا نہ ہو، بروں کی وفاداری نہ کرو۔ اور بحیثیت مجموعی اگر ہمارے اور آپ کے چہرے پر تبرعی ہونے کا ایک لگا ہوا ہے لیبل، تو برا ماننے کی بات نہیں ہے۔ یہ سمجھو کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے شروع میں جو لا ہے نا، اس لا کا مظہر ہیں ہم۔ بنیاد دین اس پر ہے کہ پہلے باطل کا انکار کرو، پھر حق کا اقرار۔ ظرف دل کو کثافتوں سے پاک کرو تو بادئے ناب و بادئے پاک معرفت حق حاصل ہوگی۔ خدا ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم آج روز ولایت غدیر، روز ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اپنے دلوں سے کینے، بغض، حسد، حرص، دنیا کی محبت، ظالم سے وفاداری، دنیا کے ظالموں سے مروت، یہ سب کھرچ کھرچ کے نکال دیں، اور دل کو ولایت حق، ولایت خدا، ولایت توحید مطلقہ، ولایت رسول، ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے معمور کریں، اپنی زندگیوں کو نورانی کریں، اور انسانی معاشروں میں نور بکھیریں، محبت بکھیریں، مروت کے سبق سکھائیں، مودت کے آداب سکھائیں، اور وہ ثقافت پیدا کریں کہ جو رحمت الہیہ کی ثقافت ہے، جو رحمت للعالمین کی ثقافت ہے، جس میں محبت ہی محبت ہے، مروت ہی مروت ہے، اخلاق ہی اخلاق ہے، جہاں پھول ہی پھول ہیں، کانٹے نہیں ہیں۔ پروردگار آپ سب کی زندگیوں میں نورانیت بھر دے۔ پروردگار اس مرکز کو اپنی خاص حفظ و امان میں رکھے، تمام مومنین کو اپنی خاص حفظ و امان میں رکھے، تمام مسلمین کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اس انسانیت کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔